کیا آپ نے کبھی ایسے مرد کو دیکھا ہے جو گھر میں تو موجود ہوتا ہے مگر اس کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی؟ جو کمانے والا بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، لیکن پھر بھی ہر وقت خود کو قصوروار سمجھتا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بیوی کے ہاتھوں مظلوم ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا واقعی مرد مظلوم ہو سکتا ہے؟ یا ہم مرد کے درد کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، بلکہ نفسیات کی روشنی میں سمجھیں گے کہ مظلوم شوہر کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور یہ صورتحال پیدا کیوں ہوتی ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ انسانی رشتوں، ذہنی دباؤ اور چھپے ہوئے جذبات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں انسانی دنیا، کیونکہ یہاں باتیں صرف سنی نہیں جاتی، سمجھی جاتی ہیں۔ پہلی نشانی، ہر وقت خود کو قصوروار سمجھنا۔ مظلوم شوہر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر جھگڑے کے بعد خود کو ہی غلط سمجھتا ہے، چاہے غلطی اس کی ہو یا نہ ہو۔ آخر میں وہی کہتا ہے، شاید مجھ سے ہی کمی رہ گئی ہوگی۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ مسلسل الزام سننے والا انسان آہستہ آہستہ اپنی خودی پر شک کرنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی، خاموشی، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ شوہر بات نہیں کرتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بات کرنے کا انجام کیا ہوگا، تانا، مذاق یا جذباتی بلیک میلنگ۔ اس لیے وہ خاموشی کو امن سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ خاموشی سکون نہیں ہوتی، یہ اندر کا شور ہوتی ہے جو کسی دن ٹوٹ سکتا ہے۔ تیسری نشانی، اپنی خوشی کو گناہ سمجھنا۔ اگر وہ دوستوں سے ملنا چاہے تو فوراً دل میں خوف آتا ہے کہ کہیں مسئلہ نہ ہو جائے۔ اگر وہ کوئی شوق اپنائے تو لگتا ہے جیسے اس نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ نفسیات کے مطابق جب انسان اپنی خوشی کو کسی اور کی اجازت سے جوڑ دے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ چوتھی نشانی، جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہونا۔ مظلوم شوہر اکثر ایسے جملے سنتا ہے، میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتی، تمہیں میری قدر ہی نہیں، اگر میں نہ ہوتی تو تم کچھ بھی نہ ہوتے۔ یہ جملے بظاہر جذباتی لگتے ہیں مگر اصل میں یہ کنٹرول کی نفسیات ہوتی ہے۔ ایسا مرد اپنے حق میں بات کرنے سے پہلے ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ پانچویں نشانی، خود اعتمادی کا ختم ہو جانا۔ شروع میں وہ مضبوط ہوتا ہے، فیصلے لیتا ہے، رائے دیتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اس کا اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ ہر بات پر سوچتا ہے کہیں یہ بات غلط نہ لگ جائے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں مرد جسمانی طور پر تو موجود ہوتا ہے مگر ذہنی طور پر تھک چکا ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی، غصہ باہر نہیں اندر جمع ہوتا ہے۔ یہ شوہر لڑتا نہیں، چیختا نہیں، لیکن اس کے اندر غصہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ دبایا ہوا غصہ یا تو ڈپریشن بن جاتا ہے یا ایک دن خطرناک دھماکہ۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مرد اچانک بدل جاتے ہیں یا بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ ساتویں نشانی، خود کو اکیلا محسوس کرنا۔ مظلوم شوہر کی سب سے دردناک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہو کر بھی اکیلا ہوتا ہے۔ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں میں بیٹھ کر بھی خاموش رہتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کوئی اسے سمجھے گا ہی نہیں۔ کیا ہر ایسی بیوی ظالم ہوتی ہے؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر عورتیں بھی لاشعوری طور پر ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں کیونکہ وہ خود عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہیں، یا انہیں جذبات سنبھالنا نہیں آتا، یا انہوں نے کبھی باؤنڈریز سیکھے ہی نہیں۔ یہ ظلم اکثر ارادے سے نہیں بلکہ لا علمی سے ہوتا ہے۔ حل کیا ہے؟ خاموشی نہیں، توازن حل۔ لڑائی نہیں حل، چیخنا نہیں حل، بدلہ بھی نہیں حل ہے۔ اپنی حد پہچاننا، احترام کے ساتھ بات کرنا، نہیں کہنا سیکھنا، اپنی خوشی کو اہم سمجھنا، اور ضرورت پڑے تو مدد لینا یاد رکھیں۔ سمجھوتا محبت ہوتا ہے مگر خود کو مٹا دینا نہیں، یاد رکھیں۔ خاموش برداشت کبھی کبھی صبر ہوتی ہے مگر مستقل برداشت خود پر ظلم بن جاتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو میں اپنی جھلک دیکھ رہے ہیں تو یہ کمزوری نہیں، یہ شعور کی پہلی علامت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتے بہتر ہوں اور ذہنی سکون واپس آئے تو انسانی دنیا کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم مرد اور عورت کو نہیں لڑاتے، ہم انسان کو سمجھاتے ہیں۔